السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم کہاں آئے ہیں آپ بتائیے؟ یو ای میں انہوں نے اولڈ طرز کا ایک بازار بنایا ہے جسے کہتے ہیں اولڈ سوک۔ اس کو بنایا ہے بہت خوبصورتی سے اور بالکل اولڈ اسٹائل میں۔ یہ اولڈ سوک کہاں واقع ہے؟ آئیے لیٹس اسٹارٹ دا ولاگ۔ ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے کرفخان کی جو کہ ہے شارجہ میں، اور یہ کرفخان کا اولڈ بازار ہے۔ مینس اولڈ نہیں ہے، یہ اولڈ کی طرز پہ بنایا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں۔ یہ اس کی شاپس کے نیم ہیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہاں یہ شاپس ہیں اور کافی شاپس ہیں، کافی سامان ملتا ہے، ہوٹلز ہیں، اور ان کا ہسٹوریکل ایریا ہے جہاں ان کی ہسٹری ہے۔ جڑی بوٹیاں ہر طرح کی مل جاتی ہیں، میڈیسنز مل جاتی ہیں، لوبان مل جاتے ہیں، عطر ہر طرح کے مل جاتے ہیں، پرفیومز ہر طرح کے مل جاتے ہیں، ڈریسز کی بھی شاپ ہے، عربین اسٹائل کے ڈریسز کی شاپ ہے کیونکہ یہ عربیوں کا ایریا ہے۔ عربیوں کا انہوں نے اولڈ اسٹائل دکھانے کی کوشش کی ہے کہ عربی جو تھے پہلے کیسے رہتے تھے اور ان کے گھر کس طرح ہوتے تھے، ان کی شاپس کس طرح ہوتی تھیں، اور ان کا پہننا اوڑھنا رہنا سہنا کیسا ہوتا تھا۔ ایز یوزول یہ مارکیٹ بھی کورڈ ہے اوپر سے، کیونکہ دبئی کی گرمی کا آپ کو اندازہ ہے، تو زیادہ تر یہاں پر جو مارکیٹس ہوتی ہیں وہ کورڈ ہوتی ہیں چاروں طرف سے۔ یہاں ہر طرح کی آپ کو کھانے مل جائیں گے۔ یہ اولڈ شاپ ہے جو کہ شاپ نہیں ہے لیکن انہوں نے پریزنٹ کی ہوئی ہے۔ یہ اس میں گولڈ کی شاپس جو ہوتی تھیں پہلے وہ کس طرح کی ہوتی تھیں، اور شاپس کے باہر کیسے صوفے رکھے ہوتے تھے اور کس طرح کی ان کی بیٹھک ہوتی تھی۔ یہ ان کی شاپ ہے باربر کی، باربر شاپ۔ پھر یہ ہے ان کی تندور کی شاپ ہے، اس میں تندور کی روٹیاں انہوں نے نقلی بنا کے رکھی ہوئی ہیں کہ اس طرح کی روٹیاں، ان کو خبز کہتے ہیں، یہ لوگ کھاتے تھے۔ تندور اس طرح کا ہوتا تھا گاؤں اسٹائل کا، اور یہ انہوں نے پریزنٹ کیا ہے۔ نیکسٹ شاپ آ گئی ہے یہ غالباً کارپینٹر کی شاپس ہے۔ ان میں ڈور رکھے ہوئے اولڈ اسٹائل کے، اور اولڈ اسٹائل کی لکڑی کا کچھ سامان رکھا ہوا ہے۔ اور یہ نیکسٹ یہ ہاؤس آ گیا ہے۔ اس ہاؤس کو دیکھ کے مجھے ارطغرل غازی کا ہاؤس یاد آ گیا تھا۔ وہ ان کے ہاؤس بھی کچھ اسی طرح ہوتے تھے، پکے تو نہیں ہوتے تھے، خیمے ہوتے تھے، لیکن اس میں جو پاٹس ہیں وہ اسی طرح کے رکھے ہوتے تھے۔ یہ واٹر بھرنے کا پاٹ ہے، چکی ہے، اور لالٹین ہے، یہ سب اسی طرح کی۔ یہ کنواں ہے آرٹیفیشل بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور انہوں نے 2 کمرے بنائے ہوئے، 2 کمرے چھوٹے چھوٹے۔ یہ اس وقت کا لگژری مکان ہوگا، لیکن یہ لوگ کیسے رہ لیتے تھے؟ اتنے چھوٹے 2 کمرے تھے، اور یہ ان کی بس یہ کل سامان ہوتا تھا۔ ہم لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا ڈرائنگ روم میں رکھتے ہیں، کنسول ہے تو مرر لگاتے ہیں، اور شوکیس بھی ہونا ضروری ہے، ڈیوائڈر بھی ہونا ضروری ہے، ڈریسنگ ٹیبل بھی ہونی ضروری ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بیچارے کیسے ایک بس زمین پہ کچھ بچھا دیا کمفرٹیبل سا، اور کبرڈز بھی نہیں ہوتے تھے ان کے۔ اور یہ دوسرا کمرہ آ گیا۔ اچھا، اسی میں ان کا واش روم تھا نہانے کا، جو چھوٹا سا بنا ہوا تھا۔ یہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کس طرح پکاتے تھے۔ کچن آ گیا، یہ ان کی روٹی رکھنے کا تھال ہے، اور کچن بھی دیکھیں کھلا ہوا ہے، اور یہ برتن اس طرح کے اولڈ اسٹائل کے یوز کرتے ہیں۔ نہ کیبنٹ ہے نہ کچھ ہے، بڑی ٹف لائف تھی ان لوگوں کی۔ پانی کا بھی ارینجمنٹ اس طرح نہیں تھا ٹیپس میں، اور ہم ایک نل میں تھوڑا سا پانی نہیں آتا ہم لوگ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے ڈیکوریشن اس طرح کی، یہ بہت سادگی ہے، بہت صفائی بھی ہے،
اور یہ ان کا غسل خانہ ہے جہاں یہ نہاتے تھے، اور ساتھ میں چولہا بھی رکھا ہوا ہے، شاید سردیوں کی ارینجمنٹ ہے۔ اور یہ بیٹھک یہ زمین پہ ہوتی تھی ان کی یوزلی۔ تو یہ ان کا چھوٹا سا گھر تھا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ پھر باہر کا ایریا ہے، یہاں جگہ جگہ آئس کریم پارلر اور ہوٹلز اور مختلف اس کی شاپس ہیں۔ یہ اس کی ہے شاپ دکھانے کی، جو شپ والے ہوتے ہیں نا، کیونکہ یہ ٹریڈنگ بہت کرتے تھے، ان کا بزنس ٹریڈنگ پہ تھا، کیونکہ ایک مچھلیاں پکڑنا، اس کو سیل کرنا اور ڈائمنڈز اس میں سے نکالنا، موتی اس میں سے نکالنا۔ یہ کمہار کی شاپ ہے۔ یہ جو کمہار جو مٹی کے، پہلے تو مٹی کے ہی پاٹ چلتے تھے مختلف شیپس میں، تو یہ مختلف شیپس میں انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو پہلے تو لوگ خریدتے تھے، اب تو خیر مٹی کے شاذ و نادر ہی کوئی خریدتا ہوگا اور سیل ہوتے ہوں گے۔ اور یہ اسٹیل کے برتن ہیں، پہلے یہی چلتے تھے اسٹیل کے، اب تو تام چینی اور پتہ نہیں کون کون سے آ گئے ہیں، پلاسٹک بھی اچھا والا آ گیا ہے۔ یہ شاید آٹے کی دکان ہے جہاں چکی کا آٹا ملتا ہے، اور یہ بڑا اچھا تھا۔ یہ انہوں نے اس میں مدرسے کی شکل دی ہوئی ہے کہ بچے ایسے قرآن شریف پڑھتے تھے اور یہ اس طرح ایجوکیشن دی جاتی تھی۔ پیچھے بیک گراؤنڈ میں نے اس کا میوزک کھولا ہوا ہے، انہوں نے صورتیں لگائی ہوئی ہیں۔ اور پھر تھوڑا سا ہم لوگ باہر آ گئے ہیں، کیونکہ وہ جو ہسٹوریکل پلیسز تھیں، وہ جو انہوں نے پریزنٹ کی ہوئی تھیں، وہ ختم ہو گئی تھیں۔ یہ شاپس تھیں بچوں کی، ٹوائز تھے اس میں، اور کچھ ڈیکوریشن کی شاپس تھیں لائن سے، کافی لمبی یہ چلتی چلی آ رہی تھیں۔ مختلف بچوں کے کھلونے تھے، بچے تو بے چین ہو جاتے ہیں اپنے کھلونے دیکھ کے، تو انہوں نے پرچیز کیے اپنے لیے۔ اور کچھ شاپ جو تھیں وہ بند تھیں، اور ہم لوگ بھی شاپس میں دیکھتے ہوئے جا رہے تھے مختلف چیزیں۔ ان کو یہ بچوں کو تو بس کچھ نہ کچھ چاہیے، اس کے بغیر تو ان کی تفریح نامکمل ہے۔ اور یہ باہر سے بھی اچھا ہے، اچھا لک دیتا ہے۔ ہم نے کھانا یہاں نہیں کھایا تھا کیونکہ ہم لوگ کا پلان کہیں اور کھانا کھانے کا تھا، لیکن ہوپ فلی یہاں کا کھانا اچھا ہوگا۔ اس وقت کھانے کا ٹائم بھی نہیں تھا اور ہماری تفریح کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ ہم لوگ چاہتے تھے ہم لوگ جلدی وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ خرفقان سے دبئی کا راستہ کافی لانگ ہے۔ ہم لوگ دبئی میں رہتے ہیں اور کم از کم 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اٹس ڈیپینڈ آن ٹریفک آلسو۔ پارکنگ کی طرف آئے تو یہاں کنال سا بنا ہوا ہے جو اولڈ اسٹائل کا ہوتا ہے، لمبا سا، اور بالکل اولڈ اسٹائل کے اس میں یہاں ضرور بورڈز چلتی ہوں گی یا کچھ، تو انہوں نے ہر چیز ہمیں اولڈ اسٹائل کی، مسجد بھی ان کی جو تھی جہاں ہم نے نماز پڑھی تھی وہ بھی اولڈ اسٹائل کی تھی۔ تو ہم اولڈ ہی دنیا میں پہنچے ہوئے تھے، اور میں نے سوچا کہ آپ کے لیے اولڈ اسٹائل کی ویڈیو بناؤں۔ اب ہم جاتے ہیں گھر کی طرف، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ کیپ واچ۔